لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. اس سے پیچھے کی تو رہ گئی وہ نکال. ہاں جی، تفسیر مختصر ہے، میں وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں بات پیچھے رہ نہ جائے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے لیے عبرت بنا دیا جو اس زمانے میں تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنا دیا. اس کی تفسیر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس بستی یعنی اس کے باشندوں کو ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے عبرت بنا دیا. انہیں ایسی سزا دی جو دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، یعنی اللہ نے اسے دوسرے سرکشوں کے لیے آخرت اور دنیا میں نشان عبرت بنا دیا. اور فرمان باری تعالیٰ ہے لما بین یدیہا وما خلفہا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اسے اس عہد کے بستیوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا. ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی کو عبرتناک سزا دینے کی وجہ سے اسے گرد و پیش کے دیگر بستیوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسی زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے نسل در نسل خبر کے ذریعے اسے نصیحت بنا دیا. کیونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے اس لیے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یعنی اللہ کے حرام کردہ امور کے ارتکاب کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو جس سنگین سزا اور بدترین عذاب سے دوچار کیا، اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا یہ پہلو ہے کہ وہ اس طرح کے ہیلے سازیوں سے اجتناب کریں. وہ جو ہفتے کے دن وہ ہیلا بہانہ کر کے اپنا کام کر لیتے تھے جن کا ان یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، یہ بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے وہ دوچار ہوئے تھے. جیسا کہ امام ابو عبداللہ ابن بطہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ترتکبوا ما مرتکبت الیہود فاستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل. تم ان امور کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، معمولی ہیلوں کے ساتھ اللہ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے لگ جاؤ. اس کی اسناد انہوں نے صحیح لکھی ہیں اس حدیث کی. اب جو ہم نے آیت پہلے پڑھی اس کا ترجمہ کہ وہ جو بات شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے کہ ذبح کرو، بنی اسرائیل کا مقتول اور گائے کا قصہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس خرق عادت احسان کو بھی یاد کرو جو گائے کی صورت میں نے تم پر کیا، تاکہ معلوم ہو کہ قاتل کون ہے. اس کے لیے اللہ نے مقتول کو زندہ کیا، وہ بتایا کہ اسے کس نے قتل کیا. ابن ابو حاتم عبیدہ سلمانی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد مگر بہت مالدار تھا. اس کا ایک بھتیجا اس کا وارث تھا. اس نے اسے قتل کر دیا. اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی ایک آدمی کے دروازے پر پھینک دیا، پھر دعویٰ کر دیا کہ اس نے اسے قتل کر دیا. اس کے نتیجے میں وہ سب مسلح ہو کر آپس میں برسر پیکار ہو گئے. برسر پیکار ہونے لگے کہ ان میں سے کچھ عقل مند لوگوں نے انہیں کہا آپس میں کیوں لڑتے ہو، یہ اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، تم ان سے فیصلہ کرا لو. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اس کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں. اگر وہ پس و پیش کی خاطر سوالات نہ کرتے تو جو گائے بھی ذبح کرنے کا حکم انہیں پہنچا تھا وہ کر دیتے، لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا تو ان سے بھی تشدد کا معاملہ کیا گیا. یعنی جتنی انہوں نے کوششیں کی اتنے ہی سخت معاملات ان کے اوپر آ گئے، جس کے نتیجے میں وہ اس گائے تک پہنچ گیا جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. انہوں نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس پایا جس کے پاس صرف ایک ہی گائے تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اس کو
قیمت کے طور پر اس کی کھال بھر کر سونا لے گا، اس میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اتنا سونا دے کر گائے کو خرید لیا، اسے ذبح کیا اور اسے مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، اور یہ کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ اس طرح قاتل کو اس کے مال سے کچھ بھی نہ دیا گیا، اور بعد میں ہمیشہ کے لیے یہی اصول رہا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ کے نالج میں ہے نا جی پہلے سے، کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس آدمی نے قتل، مثال کے طور پہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اب اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث موجود ہے، اور حدیث کی جو ریفرنس ہے وہ جامع ترمذی اور سنن ابن داؤد، ابن ماجہ، تفسیر طبری، ان سب میں یہ روایت موجود ہے۔ باقی جو آیات ہیں وہ قرات ہم کر چکے ہیں، ترجمہ کر چکے ہیں، ان کی بس صرف ہم تفسیر ایک ہی بار کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو الگ نہیں کیا، ایک ہی پیج پہ لکھ دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اپنے رسول سے بطریق تلبیس کے کثرت سے سوال کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر تنگی کی تو اللہ نے بھی انہیں مشکل میں ڈال دیا۔ اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو درست تھا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا، لیکن جیسے جیسے وہ سختی کرتے گئے ان پر بھی اسی طرح سختی کی گئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں پہلا سوال کیا، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یعنی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی صفت کیا ہو۔ آپ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ فرماتا ہے کہ نہ وہ بہت ہی بوڑھی ہو، نہ وہ اس قدر چھوٹی عمر کی سانڈ کے قریب نہ، سانڈ اس کے قریب نہ گیا ہو، یعنی وہ پریگننٹ نہ ہوئی ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی پریگننٹ سے کیا، وہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، کیا جی، ورجن ہو، اچھا یہ کنواری ہو، لیکن پنجابی کا بھی کوئی لفظ ہے اس کے بارے میں، ذہن میں نہیں آ رہا۔ چلیں، ضحاک کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اوان بین ذالک، وہ بڑی اور چھوٹی عمر کے بین ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ اس عمر کی جانور اور گائیں کیا ہوتی ہیں؟ طاقتور اور خوبصورت۔ اوفی نے اپنی تفسیر میں فرمایا فاقع اللونھا کے بارے میں ابن عباس سے روایت کیا کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ زرد رنگ سفید معلوم ہوتا ہو، یعنی اتنا چمکتا ہو کہ اس سے کیا، سفیدی جھلکتی ہو۔ سدئی فرماتے ہیں کہ تسر الناظرین کے معنی یہ ہیں کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہو۔ ابو العالیہ قتادہ ربیع بن انس کا بھی یہی قول ہے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کی جلد کی طرف دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ سورج کی شعاعیں گویا اس کی جلد سے نکل رہی ہیں۔ تورات میں ہے کہ وہ حمرا یعنی سرخ رنگ کی تھی، شاید عربی بنانے میں یہ غلطی ہے، یا جیسے پہلے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی تھی جو سرخی اور سیاہی مائل کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان البقرۃ تشابہ علینا کے معنی یہ ہیں کہ گائیں کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس گائے کی اس طرح کے اوصاف بیان کیجیے کہ یہ دیگر سے ممتاز اور نمایاں ہو جائے۔ جو بات میں نے آپ سے بیان کی ہے نا کہ وہ گائے یہ تشابہ علینا انہوں نے کیوں کہا تھا، یہ بات مولانا لطف الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے اپنی تفسیر میں، انہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے، اور میں بھی انہوں نے مودودی صاحب سے لی ہو کیونکہ وہ مودودی صاحب کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، یعنی انہی کے وہ زیادہ حوالے دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ انہوں نے وہاں، ابن کثیر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر آپ نے اسے ہمارے سامنے بیان فرما دیا تو انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک یہ گائے معلوم ہو جائے گی۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ اچھا یہ تثیر الارض ہے نا کہ زمین کو گہنا، تو اسی تثیرو سے وہ سورن ہے بیل کا نام، کیونکہ بیل اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے موسٹلی، گائے کو میرا خیال ہے کسان اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو نہ کھیتی باڑی کے لیے سدائی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دینے کا کام لیا گیا ہو۔ ذلول کا مطلب ہوتا ہے جی سدھایا ہوا، کیا جی ذلول، سدھایا ہوا، کیا کہتے ہیں جس کو، ٹیمڈ، ٹیمڈ ہوتا ہے، ٹیمڈ ہوتا ہے، ٹیمڈ میرا خیال ہے کہ جی یہ طوطا ٹیمڈ ہے، نہیں سدھائی ہوئی، پالی ہوئی نہیں، جس سے ہم اشاروں پہ اشارہ کریں تو وہ ادھر چلی جائے، ٹرینڈ ہو، یعنی وہ فالو کرے اپنے مالک کو جو اس کو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ پالی ہوئی لازمی نہیں ہوتی کہ وہ سدھائی ہوئی ہے، سدھایا ہوا صاف ہے کہ وہ فالو کرتا ہے اپنے مالک کو۔ تو کیا ہے، لا ذلول، نہ وہ سدھائی ہوئی ہو، سکھائی ہوئی ہو، تثیر الارض، نہ ہی وہ کیا ہے، وہ کھیتی باڑی کے اندر وہ جو کیا کرتے ہیں اس کو ہل چلانا یا وہ جو تیار کرنا اس کے لیے بھی استعمال نہ کی گئی ہو۔ آگے لکھتے ہیں نہ ہی اس سے کھیتی کو پانی دینے کا کام لیا گیا ہو بلکہ وہ خوبصورت اور قابل ستائش ہو۔
قتادہ سے روایت ہے کہ مسلمۃ کے معنی ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ابو العالیہ ربیع کا بھی یہی قول ہے، جبکہ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں داغ دھبا نہ ہو۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پاؤں اور باقی سارا جسم بے داغ ہو۔ لا شیۃ فیہا کے متعلق مجاہد کہتے ہیں کہ وہ کالی نہ ہو، سفید ہو۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں۔ یعنی ہم بھی عام کہہ سکتے ہیں بھی کوئی ایسا ہم سے کرے اور وہ کام کر کے آ جائے نا تو ہم دل میں کہیں گے انہیں کرنا کوئی نہیں سے ہمیں کر دیتا ہے، مجھانی ہم نے اس سے ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ اس نے کر دیا۔ تو یہ بھی ان کے لیے سیم سچویشن تھی۔ اگلی باقی حصے میں ہے کہ جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ تھے کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ اسے ذبح نہ کریں، یعنی اس سوال و جواب کے بعد بھی انہوں نے اسے مشکل ہی سے ذبح کیا، اور اس میں ان کی مذمت ہے کیونکہ ان کے ایسے سوالات محض ان کی کجی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھے، گویا وہ اسے ذبح کرنے والے ہی نہ تھے۔ عبیدہ، مجاہد، وہب بن منبع، ابو العالیہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہم اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے اس گائے کو بہت زیادہ مال دے کر خریدا، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے سنا، آپ نے یہاں پہ وقت گزارا، واقعی آپ کے لیے یہ ساری محنت تھی کہ ایک آپ نے 1 گھنٹہ جمعہ کا گزارا، پھر 1 گھنٹہ بعد میں گزارا، لیکن یہ آپ نے جو 2 گھنٹے مسجد میں گزارے ہیں یہ آپ کے اس شاید پورے مہینے کے قیمتی ترین اوقات ہوں گے، کیونکہ 2 گھنٹے تھے جتنی دیر ہم یہاں رہے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اس دوران جو ہو گئی ہوں، اگر ہم نے کہیں غلطی ہمارے مفہوم میں غلطی پیدا ہوئی ہو تو اس کو الحمدللہ ہم نے تفسیر کے ذریعے کلیئر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم پر اپنے احسان و کرم کا معاملہ فرما، اور ہمارا یہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے دوران آپ کے آنے، میرے بولنے، ہم سب کے بیٹھنے میں جو کہیں کوئی رکاوٹ چھپی ہوئی ہے تو اس رکاوٹ کو دور فرما دے، اور میں ذاتی طور پر اپنا وہ عمل اس کام کے لیے صدقہ کرتا ہوں کہ جو تیری نظر پہ مقبول ہو چکا ہے، قبول ہو چکا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس عمل کے صدقے آنے والی تمام رکاوٹیں دور فرما دے تاکہ یہ کام اپنے انجام کو پہنچے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔